اب مجھے اس کا علم نہیں ہے. دو قسم کی دھاندلیاں ہوتی ہیں. ایک تو جان بوجھ کے دھاندلی ہوئی اور ایک کچھ لوگوں کی یہاں بہت عرصہ سے عادت ہے، کئی سالوں سے، کہ الیکشن ریگنگ سے ہی جیتنا. اب مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ جو پکڑے گئے یا پکڑے جا رہے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں. لیکن میں اس معاملے میں گہرائی سے نہ جاتے ہوئے مجھے بڑی توقع تھی کہ کشمیر میں 80-90% ووٹ ہوگا، کیونکہ گزشتہ 7-8 برسوں سے جب سے نئی حکومت یہاں بنی تھی، پھر ٹوٹی تھی، پھر دوسری بنی، پھر نئی، پھر گورنر رول ہوا، پھر ایل جی رول ہوا، پھر 370 ختم ہو گیا، اسٹیٹ ختم ہو گئی. تو میں سوچتا تھا کہ 80 اور 90 اور 95% کے قریب ووٹ ہوگا، لیکن 2% 3% اوپر نیچے، اس سے کوئی اتنا تو ہر سال میں ہر ہندوستان کے ہر کانسٹیٹوئنسی میں فرق پڑتا ہے اوپر نیچے. تو اس حساب سے جو اسٹیٹ کا وہ غصہ تھا یا خوشی تھی، کوئی پتہ ہی نہیں چلا. لوگ ناراض تھے اس چیز سے یا خوش تھے. 370 اور اسٹیٹ ختم ہوئی، اس پہ خوش تھے یا ناراض تھے، کوئی پتہ ہی نہیں چلا. یہ تھوڑا میرے لیے ایک نئی چیز تھی. لیکن کل جس طریقے سے ترال علاقے میں ووٹنگ ہوئی، سر ہم خود کور کر رہے تھے، وہاں پہ 40-50 ہزار کے قریب ووٹ پڑے، جہاں پہ ایک ووٹ بھی نہیں پڑتا تھا. نہیں وہ ووٹ تو وہ کچھ علاقے تھے جہاں ملیٹنسی بہت تھی. اب ملیٹنسی بھی آہستہ آہستہ 90 94 95 کے بعد آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. آج تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ملیٹنسی ہے. جہاں ملیٹنسی تھی نہیں وہاں بھی وہی 30 32 28 29 ووٹ پڑے شہر کے اندر. تو مطلب میں یہ بہت فرق میں سوچتا تھا کہ بہت لوگ اگر اچھا کام ہوا تھا تو بھی ووٹ پڑتے تھے، خراب ہوا تھا تو بھی ووٹ پڑتے تھے، فارغ غیرس. تو ایسا کچھ نہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کس طریقے کے نتائج مجھے نتائج کس طریقے سے آنے والے ہیں سر؟ اس طریقے سے کل ووٹنگ ایسے تھوڑے سے ووٹ میں کیا فرق کے بعد 99 کے بعد پہلی بار اس طریقے سے ووٹنگ ہوئی ہے. نہیں، میں اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہوں کہ 2% 3% زیادہ ہوئے. آج جو حالات تھے ان حساب سے تو میں 90+% ووٹ ہونے چاہیے. محبوب مفتی نے کہا کہ ٹائی لگا کر اخوان پھر سے زندہ ہوا ہے. کشمیر میں کون زندہ ہوتا ہے، کب زندہ ہوتا ہے، کب کون مرتا ہے، کب زندہ ہوتا ہے، یہ اندازہ اوپر والا ہی لگا سکتا ہے. آزاد کشمیر میں جو پروٹیسٹ چل رہے ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ سر؟ آزاد کشمیر میں اور پاکستان میں تو 47 سے ہی ایک الگ ہی دنیا. میں آج صبح پڑھ رہا تھا کہ جو پرانے پرائم منسٹر تھے، سپریم کورٹ نے ان کو چارجز لگائے تھے اور ہائی کورٹ نے وہ چارجز سے ان کو فارغ کر دیا، اور اب وہ دوبارہ پارٹی کے صدر بن سکتے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم وہاں کی سپریم کورٹ بڑی ہے، یہاں وہاں کی ہائی کورٹ بڑی ہے، اور کب کون کس کے بارے میں وہ فیصلہ دیتے ہیں. آپ کا ماننا ہے کہ ڈوبتا ہوا ملک ہے پاکستان کے عوام پر مجھے ہمیشہ ترس آیا کہ ان کو ہندوستان کے طرز کی طرح حکومت نہیں مل پائی. یا تو جنرلوں نے خود حکومت چلائی یا جنرلوں کے نامزد وزیر اعظموں نے حکومت چلائی. لیکن 47 سے میرے خیال میں پہلا ایک سال تھا جب واقعی حکومت نے چلائی، اور اس کے بعد 74-73 سال سے تو آرمی ہی حکومت چلاتی ہے یا آرمی کا کوئی نامزد ہوا پرائم منسٹر حکومت چلاتا ہے. تو کوئی فرق نہیں ہے، وہ تو سرکاری حکومت ہے. اب سر 25 تاریخ کو ووٹنگ ہونے آرمی والی حکومت. 25 تاریخ کو ووٹنگ ہونے والی ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ ووٹنگ کے لیے آپ کی کیا اپیل رہے گی؟ جس طریقے سے دیگر میں ووٹنگ ہوئی، اننت ناگ راجوری کے لیے کیا اپیل رہے گی؟ اب اوپینین تو لوگ ہی جانتے ہیں. آج لوگ بھی بہت اور ووٹر بھی بہت چالاک ہیں. وہ ہر پارٹی کو کہتا ہے say has the ووٹ، اور وہ اور اس کا ایمان جانتا ہے کہ کس کو دے گا اور کس کو دیا. لیکن یہ کہنا کہ ایک پارٹی یا دوسری پارٹی یا تیسری پارٹی، آج
लोग किसी को सामने मुंह के सामने नाराज नहीं करना चाहते हैं, सबको खुश रखना चाहते हैं, तो ऐसे में अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है.